رحمتوں کا مالک خود خداوند کریم ہے، لیکن خداوند کریم اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ اب اللہ کی ربوبیت جہاں جہاں تک پہنچے وہاں تک کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ اس ذات حقیقی کے جو مالک کل ہے اس کے رحمت کے متشکل ٹھہرے۔ اب ہمیں کہنے دیجئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں کس درجے پہ فائز ہے کہ جس صفات کا وہ خود مالک ہے اس کا مظہر رسول خدا کو بنا کر کے بھیجا، یعنی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مالک حقیقی کے ذات کے مظہر ہیں۔ اب ایک سوال کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا نبی کریم آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ ایسے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے القاب ہیں، لیکن یہاں پہ جو ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم
وہ سماعت فرمائیں کہ رسول اکرم فرماتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ اپنے بارے میں الرحمن الرحیم فرماتا ہے؟ تو جو تم نے سنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الرحمن اور الرحیم کہتا ہے، یعنی کہ وہ رحمت ہے خدا بند کریم، تو بس میری حیثیت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ وہ جو بالغ حقیقی رحمت ہے وہ رحمت میں ہوں۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحمت کا لقب اتنا زیادہ ان کو پسند ہے، اتنا زیادہ ان کو یہ رحمت کا لقب پسند ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہاں روک کر کے تھوڑا سا تمہیداً گفتگو آپ لوگوں سے کروں کہ آج کی مجلس جس کو پڑھنے کا شرف خدا بند کریم نے مجھے عطا کیا ہے اور یاور کے حکم کی تعمیل کرنے میں یہاں آیا ہوں، جس میں میں اتنا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے ثواب کا مستحق بنایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے جس میں ہمیں گفتگو کرنی ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں کچھ باتوں کو آپ لوگوں کے پاس پیغام کے طور پہ نوجوانوں تک پہنچانے میں میں کامیاب ہوں۔ الغرض کہ پھر ہم اپنے واپس لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحمت کا لقب اتنا زیادہ پسند ہے۔ اب ہر لفظ اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو جہاں رحمت ہے اس کا ضد ہے زحمت۔ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا آدمی تخلیق کیا یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا، یہ فخر کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو پہلا آدمی پیدا ہو رہا ہے وہ نبی پیدا ہو رہا ہے۔ جو پہلا آدمی پیدا ہو رہا ہے وہ نبی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے شکر گزاری کی انتہا ہونی چاہیے کہ آدم کی اہمیت یعنی کہ آدمی کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے اور آدمی کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن انسان خاطی ہے اور خطا سے باز نہیں آتا ہے۔ کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو سہون ہو جاتی ہیں اور کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ارادتاً کرتا ہے۔ جو ارادتاً انسان خطا کرتا ہے یہ خطائیں وہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں ارادتاً خطا سے بچنا چاہیے۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ پہلا آدمی جو آدم کی شکل میں تخلیق کیا جاتا ہے، لیکن جب آدم کو اس کلہ ارض پہ بھیجا جاتا ہے تو وہیں سے پھر رحمت اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ ہم کو دکھائی جاتی ہیں۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ رحمتوں کی بارش ہم تک پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً جب انسانوں کے اندر کجی آ جاتی ہے، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، انسانی قدروں کی پامالی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ہمارے درمیان کبھی نبی، کبھی پیغمبر، کبھی رسول اور اماموں کا سلسلہ۔ باوجود اس
کے کہ انسان جو دونوں کی اتباع کر رہا ہے، یعنی شجرہ طیبہ کی بھی اتباع کرتے دکھائی دے رہا ہے اور شجرہ خبیثہ کی، تو جو شجرہ خبیثہ کی اتباع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی حامان کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی قارون کی شکل میں، یہاں تک کہ کربلا میں یزید خلیف کی شکل میں، یہ باز نہیں آ رہے ہیں، یہ زحمت پہنچانے سے باز نہیں آ رہے۔ اب ہم پھر پلٹ کر کے اس رحمت کل کے مظہر کی طرف لوٹتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ پلٹنے کے بعد سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیوں نہیں مقام نبی اور مقام رسول میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے بزرگ ہمارے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ مقام نبی کیا ہے۔ ایسے تو نبی کے معنی جو ہیں وہ پیغام پہنچانے والوں کے، لیکن نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے، صرف ایک فرق آپ کے سامنے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو پہنچائے، لیکن وہ پہنچانے کے لیے باؤنڈ نہیں ہے۔ لیکن رسول اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا احکام ہے اسے وہ من و ان، بغیر تغیر کے، بغیر تفریق کے، بغیر اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کیے ہوئے وہ پہنچانے کے لیے مبعوث ہے، اسے پہنچانا ہے۔ اب مقام نبی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو میں کر لوں اور اس کو نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے مثال کے طور پہ کہ ایسے اس مثال کو پیش کر دی جائے کہ اگر میں قطب مینار کے بغل میں کھڑا ہوں اور میری وسعت نگاہ دیکھ رہی ہے، درود شریف، میں قطب مینار کے بغل میں کھڑا ہوں اور وسعت نگاہ میری دیکھ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 200 گز یا 500 گز تک کی دوری جو ہمیں دکھائی دے گی، یعنی میری وسعت نگاہ میرا ساتھ دے گی۔ لیکن اگر میں اسی قطب مینار کے اوپر چڑھ جاؤں اور پھر جب اپنے وسعت نگاہ کا محاسبہ کروں تو میری وسعت نگاہ میلوں تک میرا ساتھ دے گی۔ اس بات سے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کا مقام مقام بلند پر کھڑا ہونا ہے۔ جو مقام بلند پہ کھڑا ہے اسے ہم نبی کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا اور وضاحت اس کی کر لی جائے، کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی نگاہ میں وسعت ہو، اور یہ جھوٹ کا بھی کہنا ہے کہ جس کی نگاہ میں وسعت ہو وہ فلاسفر ہوتا ہے، فلسفی ہوتا ہے، اور جس کی نگاہ میں گہرائی ہو وہ تخلیقی سائنسدان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس کی نگاہ میں گہرائی اور وسعت دونوں ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے کہ نبی کا مقام بہت بلند ہے۔ تو کیا کوئی انسان اس نبی کے مقام کو پا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ عہدہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ہے،
اور جب اللہ نے انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کی برابری ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے کہ اس انتخاب کے برابر میں کوئی آ سکے۔ اب پھر تھوڑی سی مقام رسول پہ بھی گفتگو کر لی جائے۔ رسول کون ہے وہ مختصراً میں بتا چکا ہوں، لیکن اب مقام رسول کیا ہے؟ ایسے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نبی بھی کہتے ہیں، سردار الانبیاء بھی ہیں، ختم الرسول بھی ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو اب رسول کی بھی ہے تو مقام کی بلندی آپ لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اللہ رب العزت کے جو مظہر ہیں، جو ذات پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گزر سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے، اور سدرۃ المنتہا پہ جب ہوتا ہے تو کہنے والوں نے دو نظریہ پیش کیا ہے۔ شاعروں نے یہ کہا ہے کہ جب وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا تو میرا رسول کہاں تک پہنچا، اس کا جائزہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن جو ہم لوگوں تک ذاکرین سے، محدثین سے جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ 2 حد کما کا فاصلہ تھا۔ یہاں پہ علامہ اقبال ایک بہت اچھی چیز فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی حاصل ہوئی، جہاں تک گزر ہوئی، جہاں تک وہ پہنچے قرب خدا میں، وہاں تک اگر میں پلٹ جاتا تو لوٹ کے کبھی بھی نہ آتا، لوٹ کے کبھی بھی نہ آتا۔ اب اس سے ایک بات نکل کے آتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقصد کتنا عظیم تھا کہ وہ لوٹ کے ہم لوگوں کے لیے آئے، آدمیوں کے بیچ میں انسانی قدروں کو بلند کرنے کے لیے آئے، نظام کو درست کرنے کے لیے آئے، زندگی کے نظام کو سنوارنے کے لیے آئے۔ تو اس سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو اور فضیلت کو سمجھتے ہیں اس گوشے سے بھی۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ 2 کما، تو پھر یہ 2 کما کی تشبیہ ہے کیا؟ 2 کما کی تشبیہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جب 2 مل کر کے عہد کرتے تھے تو دونوں یکجا ہوتے تھے، اور یکجا ہونے کے بعد اپنے اپنے کمان کو یوں جوڑتے تھے، اور جوڑ کر کے دونوں نشان کی طرف اپنے تیر کو چھوڑتے تھے۔ یہ ہوتا تھا 2 کما، اور یہ 2 کما کی تشبیہ ہے، یعنی کہ دونوں مل کر کے اپنا ہدف ظاہر کرتے تھے کہ 2 جان ایک قالب یہی ہے، اور اسے ہی 2 جان ایک قالب کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں کا ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ شاید کہ یہ بھی ایک بات رہی ہو تشبیہ کے طور پہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہی کبریا کا مقصد ہے، یعنی کہ دونوں کا مقصد ایک ہے۔ اور اس کے لیے خداوند کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے درمیان۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو القاب سے نوازے ہیں، وہ القاب اپنے آپ میں بے مثل ہیں، اور یہاں پہ ہمیں کہنے دیجئے کہ ممکن نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ایک مصرع بھی میرا ہے کہ ممکن نہیں ثناء مصطفیٰ اس سے سوا کہیے، یعنی کہ اب یہ ممکن نہیں ہے
کہ اب اس سے زیادہ ثنا کی جائے رسول خدا کی، حضرت مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہم لوگوں سے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک کہ میرا علم میرا ساتھ دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جو پہلا اپنے تنہائی کے مدعوے کے لیے جس کی خلقت کی وہ نور محمد ہے، اور نور محمد کو اللہ نے خلقت کی اپنے تنہائی کے مدعوے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا پیدا کیا ہوگا، اس نے کس صفات کا حامل ہوگا، کیا کس صفات حمیدہ پہ وہ فائز ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تنہائی کے مدعوے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کی، اور یہ دونوں آپس میں محو گفتگو ہے، اور اتنا ہی زیادہ اللہ نے رسول خدا کی تعریف کی، اور اللہ نے خلقت ہی رسول خدا کی تھی کہ وہ اس کی حمد کی جائے۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ پسند ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اللہ کی حمد کی جائے۔ تو اللہ نے رسول خدا کی خلقت کی تھی اپنی حمد کے لیے، لیکن کتنا اس کو پیار آیا اس حمد کرنے والے پہ کہ وہ خود محب ہو گیا، اور اتنی زیادہ تعریفیں کی، اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ محمد بنا ڈالا۔ جناب عیسیٰ تک کو خبر ہے کہ احمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں یہ خبر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنا زیادہ اپنے محبوب کی اتنا زیادہ تعریف کی کہ احمد سے محمد بنا دیا۔ ایک سلمان اب اس ضمن میں تھوڑی سی اور گفتگو کر لی جائے کہ اللہ رب العزت جس نے اپنے کلام کے لیے جو ذریعہ بنایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ذریعہ بھی ایسا کہ جو مقتدائے خدا ٹھہرا، اللہ کے ہر کلام کو پہنچانے والا، یعنی کہ ہم لوگوں نے بہت ساری آیتوں کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں تک پہنچی ہیں وہ اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لفظوں بدل کر کے لفظوں کو کہہ سکتا ہوں میں کہ جو کلام الہی ہے وہ کلام اللہ کے رسول کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پاس آیا۔ کلام الہی کو پہنچانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو لفظوں کو بدل کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کا کلام کلام الہی ہے، اور سراپا زندگی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں تو ان کا سراپا عمل کبریا کے عمل کی پوری طرح سے عکاسی دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ جو خدا بند کریم چاہتا ہے وہ رسول خدا کرتے ہیں۔ اس بنیاد پہ رسول خدا کا بھی عمل اللہ کا عمل ٹھہرتا ہے۔ اب رات رہی ذکر کی تو ذکر پہ گفتگو تھوڑی سی میں نے کر ہی لی ہے
کہ ذکر اللہ تو خدا ہے، لیکن اللہ نے بھی محمد کا ذکر کیا۔ یہ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی انتہا ہے کہ اب ان کی ثنا اگر کوئی کرے تو خدا بندے کریں کرے، اب اس سے بڑھ کر کے کسی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے القاب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم میں بھی آئے ہیں اور احادیثوں میں بھی آئے ہیں۔ مثلا کبھی طٰہٰ تو کبھی مدثر، کبھی مزمل تو کبھی یاسین، کبھی امین تو کبھی صدیق، کبھی مبشر تو کبھی بشیر، کبھی بصیر تو کبھی نذیر، کبھی خیر البشر، کبھی لطف خدا، کبھی رحمت للعالمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے القابوں سے نوازا گیا، یعنی کہ اگر ہم دونوں کو جوڑ لیں تو کم و بیش 200 اور 200 سے کچھ زیادہ ان کے القاب ہیں جو رائے۔ ایسے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی نے جو فرمایا ہے کہ ہر صفات نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، مولا علی نے ایک سوال بھیجا، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر صفات اپنے موصوف کی محتاج ہے، یعنی موصوف نہ ہو تو صفات کا کوئی معنی نہیں، یعنی پہلے موصوف ہے بعد میں صفات ہے، یعنی رسول خدا جو ہیں وہ پہلے ہیں اور بعد میں ان کے صفات ہیں، اللہ پہلے ہے بعد میں اس کا صفات ہے۔ یا یہ کہیں کہ ہر صفات اپنے موصوف کی طرف کھینچ کے ہمیں لے جاتی ہے۔ تو صفات حمیدہ کے جو مالک ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے القاب میں سے ایک لقب پہ دل چاہتا ہے کہ تھوڑی سی گفتگو۔ اللہ رب العزت اس سورہ میں جو سورہ مدثر ہے، اس میں بس شروعات ہی ہے، بس یہیں سے شروع کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا المدثر۔ ترجمہ جو اس کا کیا گیا ہے وہ کپڑا اوڑھنے والے کے، چادر اوڑھنے والے کے اور کہیں کہیں پہ کملی اوڑھنے والے کے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس روٹ سے، اس مادہ سے ہم کہیں اور آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ضمن میں تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیں آپ لوگوں سے۔ المدثر یعنی مدثر کے متعلق جو بات ہم آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے شاید اور شاید میں اس بات کی وضاحت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں تو اسے ہم تدثیر کہتے ہیں۔ پرندوں کے گھونسلہ بنانے کے عمل کو ہم تدثیر کہتے ہیں۔ To set one's home in order۔ دوسرے مقام پہ جو بہترین منتظم ہوتا ہے اس کو ہم درس المال کہتے ہیں۔ تیسری جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب درخت خزاں کی وجہ سے اپنے پتوں سے جدا ہو جاتی ہے
اور پھر وہی درخت نئے پتوں اور کوپلوں سے اپنوں کو آراستہ کرتی ہے تو ہم اس عمل کو بھی تدثیر کہتے ہیں۔ اب شاید میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے المدثر کیوں کہا، یعنی المدثر اس لیے کہا کہ نظام کو سنوارنے والا، انسانی قدروں کو بلند کرنے والا، نظام کہنا جو باطل ہے، جو زحمتوں کا باعث ہے، اس کو ختم کر کے ایک نئے خط پہ لوگوں کو لا کر کے اس حقیقی معبود کی طرف گامزن کرنا، صراط مستقیم کی طرف لے جانا، اسے ہم مدثر کہتے ہیں۔ یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ایک درود شریف جو ہم رخ موڑ کر کے بھی کہہ دیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود عین ذات پروردگار جو رحمت للعالمین بنا کر کے رسول خدا کو بھیجتا ہے، یعنی کہ مالک حقیقی تو خود رحمت ہے، لیکن وہ اپنا مظہر بنا کر کے بھیجتا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجتا ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے لیے رحمت ہے۔ اب اس جملے کی آپ قدر کریں کہ جو خود رحمت للعالمین اور وہ اگر کہے کہ فاطمہ میرے لیے رحمت ہے، تو اب جناب فاطمہ کی منزلت کو، فضیلت کو آپ سمجھ رہے تو پھر منزلت کو اگر سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں؟ کیا مجھ جیسا خاطی، مجھ جیسا کامل، کیا ان کی منزلت، کیا فضیلت کو بیان کر سکتا ہے؟ نہ ہو۔ لیکن بس چند مثال، فاطمہ کیوں نہ ہو رحمت اپنے بابا کے لیے، جس کے بچے حسنین کریمین جیسے شہزادے ہیں، جس کا شوہر حضرت علی جیسا، جو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے زینت ہو، کار رسالت میں شریک ہو، وہ کیوں نہیں اپنے بابا کے لیے رحمت؟ اور تھوڑا اگر اور سمجھنا ہے ان ہستیوں کو، جو ہستیاں بعد رسول سب کی سب رحمت پائی ہمارے لیے، کبھی پنجتن پاک کی شکل میں یہ رحمت نظر آ رہے ہیں، کبھی ہم کو امام کی شکل میں امام حجت تک یہ رحمت نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مباہلہ کی طرف لے چلتے ہیں اور اس سے ان لوگوں کی فضیلت یا منزلت کو جو مجھ سے بیان ہو سکتا ہے وہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا اور پہنچانے کا کام کروں گا۔ جب ہم مباہلے میں پہنچتے ہیں تو شرائط طے ہو چکی ہیں۔ مباہلے میں کون جا رہے ہیں؟ قرابت دار جا رہے ہیں۔ کس کے قرابت جا رہے ہیں؟ قرابت دار جو جا رہے ہیں وہ رسالت کے قرابت جا رہے ہیں۔ جو قرابت دار جا رہے ہیں یہ سب کے سب رسالت کے قرابت دار ہیں، اور رسول اکرم لے کر کے مباہلے میں پہنچتے ہیں۔ بہت جلدی، تفصیل سے کوئی گفتگو نہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ساتھ میں کون ہیں؟ مولا علی ہیں، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، حسنین کریمین۔ نجران میں پادری کہتا ہے کہ میں ان صورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو حکم کر دیں تو پہاڑ اپنے جگہ سے ڈھلتے رہتا ہے۔ ان صورتوں کو دیکھ رہا ہوں
رسول خدا تو صورت دیکھی ہوئی تھی، جناب حسنین کریمین کو میں بھی دیکھا ہوا تھا، مولا علی کو وہ بھی صورت دیکھی ہوئی تھی، اور رہا سوال جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا تو وہ کل بھی صورت نہ دیکھی ہوئی تھی، آج بھی نہیں دیکھی ہوئی، وہ تو پردے میں ہیں، چادر میں لپٹی ہوئی۔ پھر چلیے ہم دوسری جگہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، آئیے حدیث کیسا کی طرف آتے ہیں، جہاں کے آیت تفسیر نازل ہوتی ہے۔ یہاں جب یہ 5 رسول خدا، مولا علی، جناب فاطمہ اور حسنین کریمین جب یہ یکجا ہوتے ہیں اور سید الملائکہ جیسا فرشتہ، اور فرشتے سے خطا بھی نہیں ہوتی، اس میں عنصری نہیں پائی جاتی، جب سید الملائکہ جیسا فرشتہ آتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، کیا جبریل نے رسول خدا کو نہ دیکھا تھا؟ کیا جبریل نے جناب فاطمہ کو نہ دیکھا تھا؟ کیا جبریل نے مولا علی کو نہ دیکھا تھا؟ کیا جبریل نے حسنین کریمین کو نہ دیکھا تھا؟ تو پھر یہ کہنا کہ چادر کے نیچے کون ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو ہم کو لے جانے کی کوشش کرتا، یعنی کہ وہ نجران کا پادری بھی کم سے کم اتنی ذہانت رکھتا تھا کہ وہ دیکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں ان صورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں جبریل فرماتے ہیں کہ یا رب العزت اس چادر کے نیچے کون، یعنی کہ یہ جب 5 تن یکجا ہوتے ہیں تو ان کی حیت بدل جاتی ہے، پھر کسی کے پہچان سے یہ قاصر ہے، ان کو صرف خداوند کریم پہچان سکتا اور کوئی نہیں پہچان۔ یہ ہے ان لوگوں کی ذات، یہ ذات مقدس ہے، تبھی تو یہاں بیدم کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ اب یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو پھر مسائل سے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، جو فاطمہ صلوات اللہ علیہا رحمت بنا کر بھیجی، اس رحمت کے ساتھ کیا زحمتوں کی انتہا ہوئی، ایذا کی انتہا ہوئی، اور صرف یہیں تک شر جو ہے وہ اپنے شر سے باز نہیں آئے بانی شر، بلکہ سلسلہ چلتا رہا، اور کبھی دھوکے سے ہمارے پہلے امام مولا علی کو شہید کیا گیا، پھر آگے بڑھا یہ شر، دوسرے دغا سے زہر دے کے حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، جو انسانی قدروں کے لیے ظلم اور استبداد کے بڑھ جانے پر کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، بلکہ صرف یہ نہ کہہ کے اور آگے بڑھ کے کہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتوں کو، اور خاتم کے بعد ہمارے پہلے امام مولا علی اور مولا حسن کی محنتیں رائگاں نہ جائیں، اس کے لیے گھر سے حضرت امام حسین نکلے، اور حضرت امام حسین کربلا پہنچے۔ کربلا میں بھی بانی شر نے ان کو زحمتیں پہنچائیں اور راستے میں بھی پہنچائیں۔ اب کربلا میں زحمتوں کی اب انتہا ہونے لگی، ایذا کی انتہا ہونے لگی، ان پہ ظلم کی انتہا ہونے لگی،
اور اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ ایک ہی دن میں یعنی عاشور کو سب کے سب شہید کر دیے گئے، باپ بھی سب شہید کیے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی ابن الحسین یعنی سید سجاد کے پاس جاتے ہیں۔ سید سجاد کو غشت افاقہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ بیٹا اب وقت رخصت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بابا خیر تو ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، سب شہید ہوئے، اب مردوں میں صرف میں بچا ہوں اور تم بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ ننھا علی اصغر بھی مارا گیا، شاید ایک اور مقصد رہا ہو حضرت امام حسین کا سید سجاد کے نزدیک جانے کا، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسرار امامت ان تک پہنچ جائے۔ کہ حضرت امام حسین شہادت نوش فرماتے ہیں، اور پھر بعد عاشور یہ قافلہ جو قیدیوں کی مانند ساری ایذا اور صحبتوں کو اٹھاتا ہوا کوفے کی جانب روانہ ہوا، سارے مظالم کو سہا، زحمتوں کی انتہا کی گئی، زحمتوں کی بارش کی گئی، کوفے کے زندان میں مقید کیے گئے، اور وہیں پہ جناب سکینہ نے دم توڑ۔ میں کیسے بیان کروں کہ کیا مظالم ڈھائے گئے جناب سکینہ نے۔ پیاس کی شدت سے ان کی ہڈیاں تک چٹ گئی، رونے والوں مسائل پڑھنا بھی بہت مشکل ہے۔ مدینے سے جب رہائی ملتی ہے اور یہ لوٹ کر کے پھر مدینہ واپس آتے ہیں، ایک شور برپا ہوتا ہے، جناب محمد حنفیہ گھر سے نکلتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، تلاشتے ہیں، بہت مغموم ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں، تلاشتے ہیں۔ جب ان کی تلاش کو امام سجاد دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چچا کسے تلاش ہے؟ حسین کو تلاش رہا۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں میں ہوں علی ابن الحسین۔ بیٹا یہ حالت تمہاری کیا ہوگی؟ تم تو بالکل بوڑھے نظر آ رہے ہو، تم تو 70-80 سال کے۔ کبھی یہی مظالم ان کی دادی پہ ڈھائے گئے تھے کہ 18 سال کی عمر میں 18 سال کا سہارا دینا پڑا تھا، اور آج پھر محمد حنفیہ کے ساتھ ایک بڑی مثال ہے کہ جناب سید سجاد کو ظلم نے، لعینوں نے ایذا دے دے کر کے اس حالت تک پہنچا دیا۔ جناب سید سجاد 61 ہجری میں کربلا واقع ہوتا ہے، پھر چند سال کے بعد رہائی ہوتی ہے، مدینے لوٹ کے آتے ہیں اور 95 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اس درمیان میں پوری جتنے بھی سال گزرتے ہیں اس میں جناب سید سجاد زیادہ تر روتے ہیں، اور 3 چیزوں میں بہت زیادہ۔ پہلی چیز اپنے بابا کی بھوک اور پیاس، دوسرا مقدرات عصمت کی پامالی، چادروں کا چھن جانا، عورتوں پہ ظلم و ستم، اور تیسرا جناب علی اصغر کی شہادت۔ کوفے سے ایک شخص آتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سید امیر مختار چن چن کر لعینوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور عبرت کا نشان بناتے ہوئے انہیں تہذیب کرتے ہیں۔
واصل جہنم کرتے ہیں، اس دور میں ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور واقعہ کوفہ کا بتاتا ہے۔ سید سجاد خاموشی سے اس کی بات کو سنتے ہیں اور پھر سر کو جھکا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا گلگلا پکڑا گیا؟ کیا گلگلا پکڑا گیا؟ وہ شخص پوچھتا ہے، امام آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رمضان کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا۔ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ کیا یزدر کی شہادت صرف یزدر کی شہادت ہے؟ جو تیر یزدر کو لگا تھا وہ صرف کیا علی اصغر ہی کو لگا تھا؟ نہیں، ہم اہل بیت کے جگر کے پھل ہو گئے۔ وہ شخص پھر لوٹ کر کے کوفہ پہنچتا ہے۔ جب امیر مختار کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گلگلا پکڑ کے لایا جا رہا ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکل جاتی ہے۔ مختار پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں گیا تھا مدینے اور سید سجاد سے مل کر کے آ رہا۔ سید سجاد نے صرف ایک سوال مجھ سے کیا کہ میں نے ان کو تفصیل میں سارا واقعہ اس پر تو بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا گلگلا پکڑا گیا؟ اور جب میں یہاں آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ گلگلا پکڑا گیا ہے۔ مختار پوچھتے ہیں کہ اے گلگلا تو بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ گلگلا کہتا ہے کہ میرے 3 تیر نشانے پہ جا لگے۔ امیر مختار پوچھتے ہیں کہ وہ بتا کہ تم نے ان تیروں کا استعمال کیا کیا؟ گلگلا کہتا ہے کہ امیر تو جان سے مجھے مار ڈال، لیکن یہ نہ پوچھ کہ میں نے ان تیروں کا کیا کیا۔ حضرت مختار فرماتے ہیں کہ نہیں تمہیں بتانا تو پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا تیر جو چھوڑا وہ اس وقت چھوڑا جب حضرت عباس رمضان مجمی کو لیے خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے۔ شانے کٹ چکے تھے لیکن جوش کا یہ عالم تھا کہ ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح خیام تک یہ پانی پہنچ جائے۔ اس وقت عمر سعد نے کہا کہ اے گلگلا یہ پانی خیام حسینی تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں نے پہلا تیر چھوڑا اور پانی بہہ گیا۔ پھر جب امیر نے پوچھا کہ دوسرے تیر کا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب ابن زہرا گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا، گر نہیں رہا تھا، تو پھر عمر سعد نے کہا کہ اے گلگلا ایسا تیر چلا کہ ابن زہرا گھوڑے پہ نہ ٹھہر سکے۔ میں نے تیر چلایا اور امام حسین کے پیشانی پہ جا لگا۔ امام حسین زمین پہ تشریف لائے۔ پھر امیر نے پوچھا کہ تم نے تیسرے تیر کا کیا کیا؟ اور رونے والوں یہ مسائل سننے کا بھی نہیں ہے، بس تصور شرط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حسین ایک بچے کو مقتل میں لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تم چند قطرہ پانی سے چند قطرے ہاتھ ہی سے پلا دو، پھر بعد میں اس زمین میں وہ رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھا دیتے ہیں۔ فوجوں میں ایک کھلچل ہوتا ہے، کشتیاں تو رونے لگتے ہیں۔ تب پھر پسر سعد مجھ سے کہتا ہے کہ اے گلگلا حسین کے کلام کو قتل کر دے۔ میں نے اس تیر کو نکالا جو 3 بار کا تیر تھا، جسے میں اپنے استعمال میں اس وقت لیتا تھا جب مجھے گھوڑے کی گردن کو توڑتی ہوتی تھی۔ میں نے اس تیر کو چلایا، مقتل
میں منقلب ہو گئے.